پیارے دوستوں، اسلامی تعلیمات میں حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا کا پہلا انسان اور پہلا نبی مانا جاتا ہے۔ لیکن یہ سوال ہمیشہ سے ذہنوں میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے زمین پر کیا تھا؟ کیا زمین بالکل خالی تھی یا یہاں کوئی اور مخلوق رہتی تھی؟ آج ہم اس سوال کا جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ قرآن اور احادیث کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے ہزاروں سال پہلے اللہ تعالیٰ نے جنات کو پیدا کیا۔ جنات کو آگ کے شعلے سے بنایا گیا جیسا کہ قرآن میں ذکر ہے، اور ہم نے جن کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا۔ جنات زمین پر بسائے گئے تھے، وہ آزاد تھے، انہیں زمین کے وسائل سے فائدہ اٹھانے کی اجازت دی گئی تھی۔ یہ مخلوق طاقتور تھی اور ان میں کئی ایسی صلاحیتیں تھیں جو انسانوں کے پاس نہیں ہیں، جیسے تیزی سے سفر کرنا اور شکل کا بدل لینا۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جنات میں سرکشی اور ظلم بڑھ گیا، وہ زمین پر فساد کرنے لگے، جنگیں کرنے لگے اور خون ریزی عام ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی سرکشی کے جواب میں فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ ان کو مار کر بھگا دیں۔ کئی جنات مارے گئے اور باقی کو غیر آباد علاقوں، جنگلوں اور جزیروں میں ڈھکیل دیا گیا۔ پیارے دوستو، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو فرشتے حیرت میں پڑ گئے اور عرض کیا، کیا تو زمین پر ایسے کو بنائے گا جو فساد کرے اور خون بہائے، جبکہ ہم تیری تسبیح کرتے ہیں اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ فرشتوں کا یہ سوال ان کے علم پر مبنا تھا، کیونکہ وہ پہلے ہی جنات کے فساد اور بگاڑ کو دیکھ چکے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ یہ جواب اس بات کا اشارہ تھا کہ انسان کی تخلیق کے پیچھے ایک بڑی حکمت ہے جو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہی جانتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے زمین پر پہاڑ، دریا، سمندر اور دیگر مخلوقات موجود تھیں۔ جنات کے دور میں زمین پر کئی پراسرار چیزیں دیکھنے کو ملیں، جن میں عجیب و غریب عمارتیں، قدیم قلعے اور دیگر حیرت انگیز آثار شامل ہیں۔ کچھ روایات کے مطابق جنات نے اپنے دور میں ایسی تعمیرات کیں جو آج بھی انسانوں کے لیے ایک معمہ ہیں۔ یہ آثار زمین کی قدیم تاریخ کی جھلک پیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا تو یہ ایک نئے دور کا آغاز تھا۔ انسان کو عقل، علم اور شعور عطا کیا گیا اور اسے فرشتوں پر فضیلت دی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے جو جنات میں سے تھا۔ ابلیس کی نافرمانی نے اسے ہمیشہ کے لیے مردود کر دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے زمین پر جنات کا دور تھا، لیکن ان کی سرکشی اور بگاڑ کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان کو خلافت کا ذمہ دار بنایا۔ انسان کو علم، ہدایت اور شعور دیا گیا تاکہ وہ زمین کو سنوارے اور اللہ کی بندگی کرے۔ پیارے دوستو، یہ کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ زمین پر ہمارا مقصد صرف دنیاوی فائدے حاصل کرنا نہیں، بلکہ اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا مقصد زمین پر امن اور انصاف کا قائم کرنا تھا، اور ہمیں بھی اسی ذمہ داری کو پورا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سمجھنے کی توفیق دے کہ ہم اس زمین پر کیوں بھیجے گئے ہیں، اور ہمیں اپنی زندگی کو نیکی اور تقوی کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ایسی ہی اور دلچسپ ویڈیوز کے لیے ہماری یوٹیوب چینل ریئل انفو کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔